یہ آکاشوانی لکھنؤ ہے۔ علاقائی خبروں کے ساتھ میں عامر حسین صدیقی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج ایک روزہ دورے پر متھرا میں ہیں۔ متھرا پہنچنے پر کابینی وزیر چودھری لکشمی نارائن اور انتظامی افسران نے متھرا ریلوے اسٹیشن پر ان کا استقبال کیا۔ صدر جمہوریہ کا وہاں شری بانکے بہاری مندر، ندھیون راج مندر، کبز کرشن مندر اور شری کرشن جے پیدائش میں درشن پوجن کرنے کا پروگرام ہے۔ محترمہ مرمو سداما کٹی بھی جائیں گی۔ صدر جمہوریہ کے دورے کے مد نظر شہر کے 23 راستوں پر نو انٹری اور ورنداون کے 24 راستوں پر ٹریفک کی پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج گریٹر نوئیڈا کے انڈیا ایکسپو مارٹ میں یو پی انٹرنیشنل ٹریڈ شو کے تیسرے ایڈیشن کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیراعظم نے وہاں لگائے گئے اسٹالوں اور نمائش کو دیکھا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت 2047 تک ایک ترقی یافتہ بھارت کے ہدف کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ ساتھ ہی خود کفیل بھارت کے منتر کے ساتھ ملک آنے والی دہائیوں کی نیو مضبوط کر رہا ہے۔ انہوں نے شرکت کرنے والے کاروباریوں سے اپیل کی کہ وہ خود انحصار بھارت کے مقصد کو مضبوط بنانے کے لیے اپنے کاروباری ماڈل تیار کریں۔ وزیر اعظم نے کہا، فنٹیک سیکٹر کی سب سے خاص بات ہے کہ اس نے سماویشی وکاس کو، انکلوسیو ڈیولپمنٹ کو بہت طاقت دی ہے۔ بھارت نے ایسے اوپن پلیٹ فارم بنائے جو سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یو پی آئی، آدھار، یہ ہر کسی کو موقع دے رہے ہیں، یعنی پلیٹ فارم فار آل۔ نئے سلسلے کی جی ایس ٹی اصلاحات ملک کے بالواسطہ ٹیکس نظام کو سہل بنانے کی سمت میں ایک اہم قدم ہے۔ نئے ڈھانچے کے تحت متعلقہ جی ایس ٹی کونسل نے 5، 12، 18 اور 28% کے 4 زمروں والے ٹیکس نظام کو اب 5 اور 18% کے 2 زمروں میں سہل بنا دیا ہے۔ جی ایس ٹی شرحیں کم ہونے سے کوڑے کچرے کو الگ الگ کرنے، پلانٹ چلانے اور رکھ رکھاؤ جیسے شعبوں میں گرین ملازمتوں کے مواقع بھی پیدا ہوں گے۔ کسانوں کی مدد کرنے اور شمسی پمپ کو زیادہ کم خرچ بنانے کے لیے جی ایس ٹی کونسل نے شمسی اور ونڈ آلات وغیرہ پر ٹیکس شرح 12% سے کم کر کے 5% کر دی ہے۔ اس طرح سولر کوکرز، سولر پاور جنریٹرز، ونڈ ملز اور اسی طرح کے بجلی کے جنریٹر سمیت مختلف آلات اور سامان پر اب صرف 5% ٹیکس لگے گا۔ دلی سے شیوانگ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان۔ عوامی خدمت اور گڈ گورننس کے منتر پر قدم بڑھاتے ہوئے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں سرکار بڑی تبدیلی لانے اور ترقی کے لیے انتھک کام کر رہی ہے۔ سیوا پرو کے عنوان سے خصوصی سلسلے میں آج ہم اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ مودی سرکار دفاعی کارکردگی میں اختراع کے ذریعے بھارت کے دفاعی اختراعی نظام کو کس طرح مستحکم بنا رہی ہے۔ مودی حکومت نے اختراع کا ایکو سسٹم تیار کرنے کے مقصد سے اپریل 2018 میں دفاعی مہارت کے لیے اختراعات آئیڈیکس پہل کا آغاز کیا تھا۔ اس پہل کے تحت تحقیق و ترقی کے اداروں، تعلیمی اداروں، صنعتوں، اسٹارٹ اپ اور انفرادی اختراع کاروں کو شامل کر کے تکنیکی ترقی کو فروغ دیا گیا۔ مہابلی پورم میں ڈیفنس ایکسپو اور آئی ڈیکس کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹیکنالوجی، اختراعات، تحقیق و ترقی کے لیے حکومت کے تعاون کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ گورنمنٹ سپورٹ فار ٹیکنالوجی، انوویشن، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ از ایسینشیل فار ڈیفنس سیکٹر۔ A technology perspective and capability roadmap has been released to help the industry in planning and initiating technology development partnership and production arrangement. آج بھارت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کے حصول کی سمت میں تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ لکھنؤ میں کل ریاست کے 4 لاکھ سے زیادہ طلباء و طالبات کو وظیفہ دیا جائے گا۔ اس پروگرام میں وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ بھی موجود رہیں گے۔ ریاست کے پسماندہ طبقے کی بہبود اور دیویانگوں کو بااختیار بنانے کے وزیر مملکت نریندر کشیپ نے بتایا کہ اس سال فروری مارچ میں ملنے والا وظیفہ اب ستمبر میں تقسیم کیا جائے گا۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں کل ہوئی مرکزی کابینہ کی میٹنگ میں کئی اہم فیصلے کیے گئے۔ مرکزی اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ کابینہ نے ریلوے ملازمین کو 78 دن کی پیداواری صلاحیت پر مبنی بونس کو منظوری دی ہے۔ اس سے 90,000 ریلوے ملازمین کو فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئیں۔